اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی صدائیں لگتی ہیں میرے دل کے اندر، قرآن کریم کی محبت ہے میرے دل کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بس میں قرآن کریم کی کچھ آیت پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور میرا یقین تھا کہ آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ بتا تیرے لیے کیا کروں؟ ہاں، اسی درمیان جب بیماری چلتی تھی، عورت حاملہ ہو گئی اور حاملہ ہونے کے بعد پریگننٹ ہو گئی اور پریشان تھی، اے اللہ یہ بچہ ہوگا، میرا شوہر تو کٹر ہے ایک دم، یہ بچہ ہوگا کیا نام دوں گی، اس کو کیسے اسلام کے بارے میں بتاؤں گی، کیسے اسلام کے بارے میں سمجھاؤں گی، اس کو کلمہ شہادت کلمہ اول کیسے سکھاؤں گی، اس کا پورا خاندان کٹر پنتھی والا ہے۔ تو اللہ نے یقین تھا اللہ کی ذات سے، قرآن کریم کی محبت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے شوہر بیمار ہوئے، اس نے علاج کیا، ٹھیک ہوئے، اب شوہر کا معاہدہ ہوا تھا نا کہ جو کہو گے کریں گے ہم، ٹھیک ہے کہو کیا کرنا ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، صحیح ہو گیا نا، تو قرآن کریم کی محبت تھی، قرآن کریم سے الفت کہ شوہر بھی ایمان میں داخل ہوا۔ اب دونوں پریشان ہونے لگے کہ اگر اہل خاندان کو، ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا تو کیا کریں گے۔ تو شوہر نے سعودی عربیہ میں جاب اپلائی کی، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قرآن کریم کی محبت میں جاب ملی اور تینوں، بیٹا بھی، بیوی بھی، ہسبینڈ بھی سعودی عربیہ کے اندر تقریباً 27 ایئرز تک رہے۔ نماز، روزہ، تہجد، زکوٰۃ، حج، تمام وہ ارکان جو ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، تمام ارکانوں کو ادا کرتے رہے۔ اور بات اللہ جانتے ہیں، بے شک ہم تو یہی یقین کرتے ہیں کہ ظاہر پر فتویٰ ہے کہ اللہ نے ایمان پر ہی خاتمہ کیا۔ تو یہ قرآن کی محبت ہے کہ قرآن انسان کو ذلت میں سے اٹھا کر عزت میں رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں جتنے لوگ عزت سے سرفراز ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کو عزت ملی ہے، خدا کی قسم قرآن کریم کی عشق کی بدولت، قرآن کریم سے محبت کرنے کی بدولت ملی ہے۔ بتاؤ، لفنگوں کو، آواروں کو، چغلیاں کرنے والوں کو، چغل خوروں کو، بدگویوں کو، یہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، ان کو، جو قرآن کریم سے محبت نہیں رکھتے، جو اللہ سے محبت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ سے محبت نہیں رکھتے، ان کو عزت مل سکتی ہے دنیا میں؟ لوگ سامنے تو ان سے ڈرتے ہوں گے لیکن پیچھے عزت نہیں کریں گے۔ اگر اس ڈرنے پر آپ یہ مانتے ہیں کہ لوگ ہم سے ہماری عزت کر رہے ہیں، وہ عزت نہیں ہے، وہ ڈرنا ہے، خوف ہے۔ آپ پیسے والے ہیں، دگج ہیں، دبنگ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہیں آپ ہمارا الٹا نہ کر دیں۔ اس لیے اگر عزت پانی ہے، خدا کی قسم قرآن کریم کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ جب عزت مومنین کے لیے تو پھر قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے نسخوں کو، اس کے لفظ کو اپنے دل میں کیوں نہیں پیوست کرتے؟ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم بچوں کا حفظ پڑھانا چاہیے، خود قرآن کریم کی تعلیم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اگر ہر روز ایک آیت قرآن کریم کی حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور یاد کرتا کرتا پورا قرآن کریم ابھی حفظ نہیں کیا ہے، کچھ آیتیں پڑھی ہیں، مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اللہ اس پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کے قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے، مکمل کراتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا اور قبر سے کھڑا کیا جائے گا تو حفاظ اکرام کی صف میں ہی کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی محبت ہے۔ قرآن کریم کا چھونا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا پڑھانا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا سنانا ثواب، یعنی کہ ہر لفظ کے اندر ثواب ہی ثواب ہے۔ جس کا دیکھنا ثواب ہو، جس کا چھونا ثواب ہو، جس کا پڑھنا ثواب ہو، جس کا پڑھانا ثواب ہو، تو کتنے بڑا درجہ ہوگا، کیسی کتاب ہوگی۔ اور یہ کتاب ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے رائٹر چلے گئے لکھنے والے،
تبدیلیاں ہوئی ہیں کتابوں میں، جو آسمانی کتاب تھی ان میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر اس کو محفوظ فرما دیا۔ قاری عبد الباسط جانتے ہیں آپ؟ قاری عبد الباسط بہت بڑے قراء میں سے ایک تھے۔ قاری عبد الباسط آپ چیک کریں گے تو آئیں گے، بہت بڑے قاری تھے مصر کے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بھائی غور تو نہیں ہو رہا آپ لوگ؟ غور ہو رہے تو بات ختم کرتا ہوں ابھی، اور اگر کہہ دو تو 5-10 منٹ اور بات کریں گے، بولو کیا کرنا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ قاری باسط سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے قاری ہیں اور قرآن کریم کا بڑا شوق ہے، عشق رکھتے ہیں بہت زیادہ، کبھی کوئی قرآن کریم کا معجزہ دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کریم کے بہت سے معجزے دیکھے میں نے، کہ چلو ایک بتاؤں۔ تو داڑھی کو مسئلہ چھوڑ دیں، ان کے داڑھی نہیں تھی، وہ علمی بات ہے کیوں داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ اصل میں مصریوں کا ماننا یہ ہے کہ داڑھی جو رکھتے ہیں مرد اور عورت کی تفریق کے لیے، تو ان میں پھر داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی کم رکھتے ہیں، مصری چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، خیر وہ ان کا ماننا ہے، لیکن قرآن کریم کا عاشق۔ تو ان سے پوچھا کہ ایک معجزہ بتائے قرآن کریم کا، تو آپ نے کہا قرآن کریم کا معجزہ بتاؤں؟ ایک مرتبہ ہمارے مصر کے اندر انور سادات صدر تھے، تو کسی کام سے رشیا جاتے ہیں، صدر صاحب جو ایجپٹ کے پی ایم تھے، جب رشین گئے جو وہاں کے دہری لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے، تو ان کمیونسٹ لوگوں نے کہا ان سے کہ کیا انور صاحب یہ قرآن کریم کے چکر میں پڑے رہتے ہو، یہ ریڈ ہاتھ میں پکڑو، کمیونسٹ بن جاؤ، بہترین عہدہ دلائیں گے اور کمیونسٹوں کے اندر بہترین پد پر آپ کو رکھیں گے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو جو جواب دینا تھا وہ جواب دیا انہوں نے، کس نے؟ جو وہاں کے صدر تھے ایجپٹ کے، مصر کے، انور سادات نے۔ اس کے بعد نہ تو انہیں کو سیٹسفیکشن ہوا جواب سے، اور نہ ہی ان کو سیٹسفائی کرتا ہے سامنے والوں کو جواب سے، اطمینان کسی کو نہیں ہوا، اور دل میں ایک خدشہ، دل میں ایک چبھن لے کر مصر واپس آئے۔ 2 مہینے کے بعد پھر کسی کاغذات کے کام کی وجہ سے رشیا جانا تھا، تو قاری عبد الباسط صاحب کو خط بھیجا انہوں نے، یا اس وقت جو بھی ہوگا ان کے پاس خط ہو، فون ہو، یہ گھر کے پاس رہتے تھے، ان سے کہلا کر بھیجا کہ صدر صاحب کا حکم ہے فلاں دن رشیا جانا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رشیا چلیں۔ تو قاری عبد الباسط صاحب جو تھے وہ کھیل رہے تھے، سعودی میں بلایا جائے یا کسی اسلامک ملک کے اندر بلایا جائے تو سمجھ میں آتا ہے قرآن کے سمجھنے والے ہیں۔ رشین لوگ جو ہیں، دہری لوگ اور کمیونسٹی لوگ جو ہیں، وہ کیا قرآن کریم کو سمجھیں گے؟ وہاں کو لے کر جا رہے ہیں، اس میں بات نہیں آ رہی۔ میں تو قرآن کریم پڑھنے والا ہوں، جہاں بھی لوگ مجھے بلاتے ہیں قرات کے لیے بلاتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں۔ قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ ہم چلے گئے وہاں جانے کے بعد اب صدر صاحب کے دل میں تھا نا کہ رشینوں کو میں نے برابر جواب نہیں دیا قرآن کریم کے تعلق سے، اور یہ مجھ کو ان کی دعوت دے رہے ہیں کہ ریڈ بک لے لو، دہری بن جاؤ، کمیونسٹی بن جاؤ، آپ کو اونچے عہدے دلائیں گے، قرآن کریم میں کیا رکھا ہے نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ تو صدر صاحب نے باری بار بیٹھ کے وہاں پر، وہ دہری لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے، یہ دونوں بھی جا کر بیٹھ گئے۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم پڑھیں۔ قاری عبد الباسط صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم ایک نمبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور جب کہاں سے شروع کیا؟ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ جب ایک رکوع پڑھ لیا، ایک رکوع کے بعد جب آپ نے منہ پر اٹھایا تو ان دہریوں میں سے، کمیونسٹیوں میں سے 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، رو رہے، زار و قطار رو رہے، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، صدر صاحب نے پوچھا انور صاحب نے، کیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، کیا پڑھا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو
ہمارے دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہم رک نہ سکے، ہم جتنا خود کو روکنا چاہتے تھے اتنی ہی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ کلام اللہ شریف کا، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو شیخ عبد الباسط، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو نہ قرآن کے جاننے والا، جو اللہ کو نہیں جانتا، کلام اللہ کو نہیں جانتا، لیکن اگر اس کے سامنے بھی قرآن کریم کی تلاوت کو پیش کیا جائے، اس کے سامنے بھی قرآن کریم کو پیش کیا جائے، تو قرآن کریم اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اچھے اچھے دلوں کو دھڑکا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، اور میں نے آج آپ کو قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ہی بتایا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا کل قیامت کے دن، جس کو قرآن کریم خود اللہ دنیا میں سنتے ہو، تو قیامت کے دن اس کا کیا مرتبہ ہوگا، قیامت کے دن کیسے منبروں پہ ہوگے وہ لوگ، ان کے ماں باپ، تو پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آج جو یہ مجلسیں ہیں ہماری، یہ مجلس اسی اور لڑکیوں کو بھی حافظ قرآن کریم بنانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک حافظ، ایوریج فیملی جو ہوتی ہے 10 کی ہوتی ہے، بھائی دادا دادی یا نانا نانی، شوہر بیوی، 3-4 ان کے بچے، ایوریج فیملی 10 کی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حافظ یا حافظہ 10 لوگوں کو، یعنی کہ ایک گھر کو جنت کے اندر لے کے جائے۔ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنا۔ کس پر؟ قرآن کریم پر عمل کرنا سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا گیا کہ دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور کرو، نہیں، دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن تبرعت بالقرآن فإنہ کلام اللہ، برکتیں حاصل جو ہوں گی قرآن کریم سے ہوں گی۔ دنیا کا پیسہ تو کما سکتے ہو، سکون نہیں کما سکتے۔ کیوں؟ سکون جو رکھا اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ مال و دولت تو اکٹھا کر سکتے ہو، جوانی کی باڈی، جوانی کے اندر باڈی تو بنا سکتے ہو، لیکن ان چیز کا مزہ، لذت، برکتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب کلام اللہ شریف سے محبت ہوگی، کلام اللہ شریف کی محبت دل کے اندر ہوگی، اور قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں گے۔ اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے روزانہ ایک رکوع پڑھنا ہے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی محبت رکھیں دل کے اندر۔ اگر پڑھنا بھی نہیں آتا تو صبح کو فجر کی نماز کے بعد کلام اللہ شریف کھولیں۔ جن گھروں کے اندر اگر قرآن کریم کی فضیلت اتنی ہے تو یاد رکھو قرآن کریم کا عذاب بھی ایسے ہی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کریم سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کو پسے پشت ڈال دیا، اس کو بھلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اپنے قبروں سے ایسے لوگ اندھے اٹھیں گے، اندھے، نابینا، جن کی روشنی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کلام اللہ شریف سے اگر محبت، آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنی نسلوں کو پڑھانے کی، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پڑھانے کی۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عالم، ایوریج خاندان کے جو گھر ہوتے ہیں 30 35 40 گھر ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے اتنے، ہم بادشاہ ہیں یا ہم قریش ہیں، ہم سادات ہیں، تو 30 35 40 گھر ہوتے ہیں اپنی برادری کے۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ عالم اگر باعمل ہے تو اپنی پوری برادری کو، یعنی کہ 40 کے 40 گھروں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائے، بچیوں کو بھی حافظہ بنائے، عالم بنائے، عالمہ بنائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں بھول جاتی ہیں، لڑکے بھی تو بھول جاتے ہیں، لڑکیاں تھوڑی بھولتی ہیں۔ تو لڑکیوں کو بھی پڑھائے اور لڑکوں کو بھی پڑھائے۔ اس لیے اگر قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رہے گی تو یاد رکھیں ایمان باقی رہے گا، ایمان پر بقا رہے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کی محبت میں، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی محبت میں، قرآن کریم کی محبت میں قرآن کریم اٹھائیں، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو اس کے باوضو ہو کر اس کی لائنوں پر، اس کے حرفوں پر انگلیاں پھیریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، خیر ہے، ہدایت ہے، ذلت سے عزت ہے، گمراہی سے ہدایت ہے۔ جب اس طریقے سے قرآن کریم کی عزت، قرآن کریم سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ ایمان پر بقا بھی رہے گی اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ قرآن کریم سے محبت، پڑھیں گے نا قرآن کریم کو۔ میں بھی کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے بیان میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے اور ان
लोगों से जो उम्र दराज भी हो गए, मैं आपके लिए वक्त निकालूंगा, आप अपना वक्त फ्री करके आए, इंशाअल्लाह मैं आपको कुरान करीम पढ़ाऊंगा। कोशिश करें, पढ़ाने वाले अल्लाह है, अमल पैरा कराने वाले अल्लाह है, हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर कल क़यामत के दिन हमारा हश्र भी हुआ, हम मरे भी और उठाए गए, तो कम से कम हमारा हश्र उन लोगों में हो जो कुरान करीम से वाबस्तगी के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम हजरात को कुरान करीम से मोहब्बत करने की, कुरान करीम से उल्फत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बेबस करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।